أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. سب قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق ہے، اور بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، فخر موجودات، سید الکائنات، شفیع المذنبین، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر، جن کو اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کے جانب نبی بنا کر بھیجا۔ بزرگان محترم، کوئی 2 ہفتے پہلے ہم نے تفسیر کی یہ آخری نشست مکمل کی تھی۔ 2 ہفتوں کا وقفہ درمیان میں آ گیا ہے، جس میں سیدنا پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے جلسوں کا انعقاد ہوا تھا۔ محلہ محلہ، مسجد مسجد ان جلسوں کا رواج ہے، اس لیے اس وقفے میں ہم نے قرآن مجید کی تفسیر کے مبارک سلسلے کو موقوف کر دیا تھا۔ اب 2 ہفتوں کے بعد ہم
دوبارہ اس مضمون کو شروع کریں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کیا سنا تھا وہ سمجھیں۔ اگر ہم اس پر ذکر نہیں کریں گے تو پھر ہماری کنٹینیوٹی کے اندر فرق آ جائے گا، اور جو مضمون ہم سن رہے تھے وہ مضمون ویسے ہی دماغ سے نکل گیا ہوگا۔ اگر ہم اس کو دوبارہ ریکال نہ کریں تو پھر یہ مضمون ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے اتنی لمبی تقریریں تقریباً 3-4 ہفتوں کی ہے، ان سب کو اب دوبارہ دہرایا تو نہیں جا سکتا۔ ان کا خلاصہ بیان کروں تو بھی آج کی پوری نشست اسی کے نظر ہو جائے گی، اس لیے میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں اس تفسیر کی نشست کا آغاز کیسے کروں۔ کیونکہ مضامین بہت بلند تھے، مضامین نہایت نادر تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے شاید ہی ان مضمونوں کو آپ نے سنا ہوگا۔ تو اب میں اس دوراہے پر آ کر پریشان ہوں کہ ان مضامین کو میں کیسے دہراؤں۔ اگر میں ان کو دہراتا ہوں تو وقت لمبا لگتا ہے، اور اگر میں ان کو نہ دہراؤں تو آگے کا مضمون سمجھنا مشکل ہوگا۔ اس لیے اب میں مختصر طور پر ہی صحیح چند نکات کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور باقی مضمون واللہ عالم جن لوگوں کو سمجھ میں آیا وہ سمجھیں، جن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کو ریکارڈنگ میں موجود ہے، محفوظ ہے ویڈیو کی شکل میں، آپ اس کو دوبارہ سن کر سمجھ سکتے ہیں، ان مضامین کا اعادہ نہیں ہوگا۔ اب اس موضوع کے اندر ہم نے سب سے پہلے اس رکوع کے شروع کرنے سے پہلے والے رکوع میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ذکر سن رہے تھے۔ رکوع کی آخری آیت تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور زمین میں جو کچھ ہے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا، کیوں؟ تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے نفع کے لیے، تمہیں فائدہ پہنچے، اس لیے اللہ نے زمین کو پیدا کیا، زمین میں جو کچھ ہے ان سب کو پیدا کیا، اور آسمان کو پیدا کیا، اور آسمان میں جو کچھ ہے ان سب کو پیدا کیا۔ اس موضوع کو ہم نے بہت پھیلایا تھا یہ کہہ کر کہ اس روئے زمین میں کوئی ذرہ، کوئی رتی ایسی نہیں ہے جو انسان کو فائدہ نہ پہنچاتی ہو، اور ہم نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اس پوری دنیا میں انسان کی ضرورت کسی بھی دوسری مخلوق کو نہیں ہے۔ اگر دنیا سے ایک دم انسان کو اٹھا لیا جائے تو دنیا میں رہنے والے کسی بھی بڑے سے بڑے یا چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ فرق پڑے گا؟ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر انسان موجود نہ ہو، ایک چیونٹی کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، ایک مکھی کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ گلی کے کتے ویسے بھی پل جائیں گے، گلی میں رہنے والے جانور ویسے بھی پل جائیں گے، آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خود سے جی لیں گے، انہیں انسانوں کی حاجت نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، غور فرمائیے، انسان ہی دنیا میں اس پوری یونیورس میں ایسی مخلوق ہے جس کی کسی کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کو انسانوں کی کیا ضرورت ہے؟ انسان نہ ہوتے تو ان جانوروں کو اچھا ہوتا، اتنا پلیوشن نہیں پھیلتا، اتنے خرابیاں نہیں پھیلتے، اتنے بڑے بڑے آواز، اتنی بڑی بڑی نوائزز نہیں پیدا ہوتی۔ یہ مشینیں چل رہی ہیں، یہ پنکھے بج رہے ہیں، ادھر سے بجلی تیار ہو رہی ہے، بڑی بڑی فیکٹریاں چل رہی ہیں، وہاں سے گندا پانی نکل رہا، گندی ہوائیں آ رہی، پلیوشن پھیل رہا، جانوروں کو تکلیف ہے۔ انسان نہ ہوتے، ان جانوروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کرونا کے لاک ڈاؤن میں پوری دنیا کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے کہ پورے جانور خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، پریشان صرف انسان تھا، مصیبت صرف انسان کو تھی، وہ گھر میں پھنسا ہوا تھا، پورے جانور سکون کی سانسیں لے رہے تھے، سارے گندے ندیاں صاف ہو رہی تھی خود بخود۔
ہم نے تصاویر دیکھی ہے، ہم نے ویڈیوز دیکھے ہیں کہ جانور گلیوں میں آ گئے ہیں خوشی کے مارے، اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان جانوروں کو انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان نہ ہوتے تو یہ جانور اور سکون سے زندگی گزارتے، اور سکون سے زندگی گزارتے۔ جنگلوں میں انسان موجود نہیں ہے، وہاں کے جانور جی رہے ہیں، وہاں کے جانور آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ انسان جنگلوں کو ختم کرتا ہے، ان جانوروں کی زندگی کو اجیرن کرتا ہے، ان کی جگہوں میں قبضہ جماتا ہے، جانوروں کو پریشانیاں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس پوری زمین میں انسانوں کی ضرورت کسی بھی مخلوق کو نہیں ہے، لیکن ہر مخلوق کی ضرورت انسان کو ہے۔ کوا انسان کو ضروری ہے، اگر کوے نہ ہوتے تو کتنی ساری مصیبتیں انسان کے اندر آ جاتی۔ چڑیا انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈین گورنمنٹ چیتا کو امپورٹ کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چیتے کے نہ ہونے کی وجہ سے جنگلوں کے نظام میں فرق پڑ رہا ہے۔ یہی تو ہے، یہی تو ڈیل ہے۔ تو ایک جانور نہیں ہے، چیتے کی ضرورت کو فلفل کرنے کے لیے جنگل میں دوسرے جانور موجود ہیں، باغ موجود ہے، شیر موجود ہے، ریچھ موجود ہے، دوسرے درندوں کو کھانے والے درندے موجود ہیں، لیکن چیتے کے نہ ہونے کی وجہ سے رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ایک چین جو چیتے سے فارم ہو رہی تھی وہ چین صحیح نہیں کام کر رہی، اس لیے چیتے کی ضرورت ہے، اس کو امپورٹ کیا جا رہا افریقہ سے، افریقہ کی گورنمنٹ سے ڈیل ہو رہی ہے اور چیتے لائے گئے۔ گزشتہ مہینے 4 چیتوں کو لایا گیا تھا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسانوں کی کسی دوسری مخلوق کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ دوسری تمام مخلوقات کی ضرورت انسانوں کو ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر انسان کیوں ہے؟ پھر انسان کیوں ہے؟ انسان کی جب ضرورت نہیں ہے دنیا میں دوسری مخلوق کو، پھر انسان کیوں ہے؟ اسی سوال کو رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ایڈریس فرمایا ہے کہ اس نے اس دھرتی پر بسنے والی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے تمہارے لیے، اور تم ہو اس کے لیے، تم ہو اس کے لیے۔ انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم اس اللہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم اپنے رب کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ ایک دلیل تو اللہ نے یہ دی پچھلے رکوع میں۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے انسان کی معنوی خصوصیت کو بیان فرما رہے ہیں، اندرونی خصوصیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ بیرونی خصوصیت کو تو اس سے پہلے والے رکوع کے اندر رب العزت نے ایڈریس فرمایا تھا۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب ہم نے تمہیں صرف باہر میں خوبصورت نہیں بنایا، تمہارے بدن کو فقط خوبصورت نہیں بنایا، تمہارے اندر ہم نے ایک ایسی ایبلٹی رکھی ہے جس کی وجہ سے تم سب سے بزرگ ہو، تم سب سے برتر ہو، تم سب سے اعلیٰ ہو، اور وہ ہے علم، اور وہ ہے علم۔ اسی کو اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو سب سے بڑا اعزاز انسان کو جو دیا ہے وہ اعزاز ہے اللہ کا خلیفہ بننا، اللہ کا خلیفہ بننا۔ اللہ کا خلیفہ بننا ہی دنیا میں سب سے بڑا اعزاز ہے جو دوسری کسی مخلوق کو نہیں دی۔ فرشتوں کو بھی یہ اعزاز نہیں ملا، جنات کو بھی یہ اعزاز نہیں ملا، دوسرے جانوروں کو بھی یہ اعزاز نہیں ملا۔ اگر مخلوقات میں کسی کو یہ اعزاز ملا ہے وہ صرف اور صرف انسان کو ملا ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور انسان کو یہ اعزاز کیوں ملا؟ وہ اس کی وجہ ہے علم۔ انسان کو اللہ نے علم دیا، دوسری کسی مخلوقات کو وہ علم نصیب نہیں ہوا، اس لیے انسان خلیفہ بنا، دوسری مخلوقات خلیفہ نہیں بن سکی۔ قرآن مجید کی آیتیں سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت یاد کیجئے جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں،
میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالو، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم ہیں آپ کی تسبیح کرنے کے لیے، آپ کی بزرگی بیان کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، او فرشتوں میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو فرشتوں نے اعتراض کیا، یہ فرشتے کون ہوتے ہیں، جنات کون ہوتے ہیں، انسان کون ہوتے ہیں؟ ان سب کی تفصیل بہت لمبی ہم نے اس سے پہلے بیان کر دی ہے۔ فرشتوں کی کتنی قسمیں ہیں، ملأ اعلیٰ کسے کہتے ہیں، ملأ سافل کسے کہتے ہیں، فرشتے مرد ہیں یا عورت ہیں، اللہ نے ان کو کیسے پیدا کیا، نور سے پیدا کیا تو نور کی کیفیت کیا تھی، نور کسے کہتے ہیں، یہ سب تفصیلات ہم نے اس سے پہلے بیان کر دی ہیں۔ اسی طرح اس بات پر بھی ہم نے گفتگو کی کہ ابلیس کون ہے، جنات کسے کہتے ہیں، شیطان کون ہے، آدم علیہ السلام کون ہے، جان کون ہے، یہ ساری تفصیلات بھی، جنات کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، ان سب کی تفصیلات بھی ہم نے اس سے پہلے بیان کر دی ہے، آپ ان کو دوبارہ سن سکتے ہیں۔ اسی طرح انسان کون ہے، انسان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، کون سی مٹی سے پیدا کیا، کیا اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یا سائنس جو کہتی ہے کہ انسان بندر سے، چمپینزی سے ہوتا ہوا آیا ہے، کون سا نقطہ نظر صحیح ہے، سائنس پر ہم کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں، سائنس کی حقیقت کیا ہے، سائنس جو ہمارے سامنے تھیوریز رکھتی ہے اس کی کیا ریالٹی ہے، ان سب پر ہم نے بہت تفصیل سے تقریباً 4 ہفتے ہم نے اس پر گزارے ہیں، ان سب کی تفصیلات ریکارڈڈ بھی موجود ہے، آپ دوبارہ چاہے تو ان کو سن سکتے ہیں۔ میں مزید اس پر گفتگو نہیں کروں گا، ہمیں آگے بڑھنا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ یہ مضامین کا اعادہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور اسی وقت ہم نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اسکولوں میں جو یہ نظریہ ایولیوشن کا پڑھایا جاتا ہے، اس نظریے کی کیا حقیقت ہے، اس کی کتنی ریالٹی ہے، اس سب پر بھی ہم نے مختصر ہی صحیح لیکن گفتگو کر دی ہے، آپ ان کو وہاں سن لیں۔ اب آئیے مسئلے کی طرف۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ سائنس کی جو تھیوریز ہیں وہ تھیوری ہے، ان کے اندر ان کے جو دلائل ہیں وہ دلائل کتنے کمزور ہیں، کتنے بودے ہیں، ان کے اندر، ان دلائل کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، اس پر میں نے گفتگو نہیں کی ہے، اس پر میں نے گفتگو نہیں کی ہے، کیونکہ میں اگر اس پر گفتگو کروں گا تو پھر مجھے وہ ساری باتیں لوٹانی پڑے گی، اس لیے میں یہاں چھوڑتا ہوں۔ اللہ کرے کسی اور موقع پر ہمیں مناسب لگے تو ہم اس پر بہت تفصیل سے گفتگو کریں گے اور ثابت کریں گے کہ سائنس کا نقطہ نظر سائنٹیفک انداز سے بھی غلط ہے، اسلامی انداز سے بھی غلط ہے، عقلی طور پر بھی سائنس کا نقطہ نظر غلط ہے، کبھی ہم اس پر گفتگو کریں گے، آج اس کا موقع نہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم نے انسان کو پیدا کرنے والے ہیں تو فرشتے نے اعتراض کیا بلکہ سوال کیا کہ اے اللہ، آپ کیوں ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کر فتنہ مچائے گی، خون خرابہ کرے گی، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائے گی۔ اللہ نے 2 طرح سے ان کو جواب دیا۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ تمہیں نہیں معلوم، ہم جانتے ہیں، حاکمانہ جواب، خدائی جواب، تم کیا جانتے ہو، ہم سے کیا سوال کرتے ہو، ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہیں جو تمہیں نہیں معلوم۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ کائنات میں علم محیط کلی، ٹرمنالوجی میں یوز کر رہا ہوں، میں سمجھاؤں گا، کائنات میں علم محیط کلی صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو علم محیط کلی ذاتی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟
کائنات کا پورا علم 100% صرف اور صرف اللہ کو ہے. اللہ کے علاوہ کسی بھی نبی یا ولی کو یہ علم اللہ نے نہیں دیا. نبیوں کو اللہ نے علم دیا ہے لیکن جتنی ضرورت تھی ان کو اتنا علم دیا. سب سے زیادہ علم انسانوں میں سید الاولین والآخرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا ہے. علم محیط کلی کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اللہ کے لیے پاسٹ بھی نہیں، پریزنٹ بھی نہیں، فیوچر بھی نہیں. اللہ کے لیے گزرا ہوا زمانہ بھی نہیں، موجودہ زمانہ بھی نہیں، مستقبل بھی نہیں. اللہ کے لیے اوپر بھی نہیں، نیچے بھی نہیں. اللہ کے لیے آگے بھی نہیں، پیچھے بھی نہیں. اللہ کے لیے دائیں بھی نہیں، بائیں بھی نہیں. اللہ کے لیے نزدیک بھی نہیں، دور بھی نہیں. اللہ کے لیے ساری چیزیں ایک ہی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے لیے ساری چیزیں ایک ہی ہیں. ہم انسان ہیں، ہمارے لیے اوپر ہے، ہمارے لیے نیچے ہے. زمین کے نیچے کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، آسمانوں کے اوپر کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. دائیں بائیں ایک حد تک میں دیکھ سکتا ہوں، جو نزدیک ہے وہ مجھے نظر آئے گا، جو دور ہے وہ مجھے نظر نہیں آئے گی. مجھے پاسٹ کا پورا علم نہیں، مجھے فیوچر کا پورا علم نہیں، مجھے پریزنٹ میں بھی پوری چیزیں نہیں معلوم. میں یہاں ایسوس کی مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، وہاں کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم. دوسرے ملک میں کیا ہو رہا مجھے نہیں معلوم. مجھے بس اس 4 دیواری کے اندر جو مجھے چیزیں نظر آ رہی ہے بس اتنا علم ہے. جو چیزیں اس 4 دیواری کے باہر ہو رہی ہیں مجھے نہیں معلوم. ہو سکتا ہے آپ کے پیٹھ کے پیچھے کوئی چیونٹی جا رہی ہو، مجھے اس کا علم نہیں ہے. لیکن اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں ایک ہی لمحے میں موجود ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک مثال سے بات سمجھیں. میں آپ کو کہوں تاج محل، آپ کے دماغ میں تاج محل کی ایک فوٹو آ گئی ہے. تاج محل کی ایک فوٹو آ گئی ہے. تاج محل آپ نے دیکھا ہو سامنے سے تو پورے تاج محل کی فوٹو آئے گی. اب آپ اس تاج محل کو دیکھ رہے ہیں دماغ کے اندر. اس تاج محل میں آپ کے لیے اس تاج محل کے اوپر کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں دماغ کے اندر ایک ہی لمحے میں. اس تاج محل کے نیچے بھی آپ کے علم میں ہے. اس تاج محل کے دائیں بائیں ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں. چلو تاج محل تو بڑی چیز ہے. آپ ایک قلم سوچئے، ایک پین، آپ کے پاس کوئی ریڈ کلر کا پین ہو، آپ اس کو سوچیں. پورا پین 360 ڈگری آپ کے مائنڈ میں ایک ہی وقت ہوتا ہے. پین کے نیچے کے حصے کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اوپر کے بھی دیکھ رہے ہیں، سامنے کے پیچھے کے سب چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ رب العزت کا علم اس پوری یونیورس کو اسی طرح گھیرے ہوئے. اسی کو ہم تقدیر کہتے ہیں. آدم علیہ السلام آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئے. آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا میں کیا تھا وہ بھی اللہ کو معلوم. آدم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا وہ بھی اللہ کو ویسے ہی معلوم. اور آدم علیہ السلام کی اس دنیا سے جا کر کئی ہزار سال ہو گئے وہ بھی اللہ کو معلوم. میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے پیدا ہونے سے لاکھ سال پہلے میں کیا کروں گا اللہ کو معلوم. میں آگے کیا کروں گا وہ بھی اللہ کو معلوم. میں اس سے پہلے کیا کیا تھا وہ بھی اللہ کو معلوم. اچھا اور آگے بڑھیں. اللہ کے لیے زمانہ بھی نہیں، اللہ کے لیے مکان بھی نہیں. ٹائم اور اسپیس دونوں چیزیں اللہ کے لیے ایک ہیں. ہمارے لیے ٹائم الگ ہے، ہمارے لیے اسپیس الگ ہے. ہم ٹائم کو الگ فیل کرتے ہیں، ہم اسپیس کو الگ فیل کرتے ہیں. لیکن آئنسٹائن نے جو تھیوری دی تھی ٹائم اور اسپیس کی، وہ تھیوری بالکل اسلامی انداز سے فٹ بیٹھتی تھی، کیوں اللہ کے لیے ٹائم اور اسپیس کوئی معنی نہیں رکھتے. تو میں کہہ یہ رہا ہوں اللہ کو ہر چیز کا علم ہمیشہ سے ہے. اللہ کو ہر چیز کی نالج ہمیشہ سے ہے. تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم مخلوق ہو، تم لوگوں کو میں نے پیدا کیا، تمہیں اتنا ہی علم ہے جتنا میں نے تمہیں دیا. تو تم وہ باتیں نہیں جانتے جو مجھے معلوم ہے.
میں اللہ کوئی کام کر رہا ہوں تو میرے سامنے یہ پوری یونیورس کا علم ایک ساتھ موجود ہے. تم جو سوال کر رہے ہو تمہارے سامنے صرف ایک پرسپیکٹیو، ایک پہلو موجود ہے. تم صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ انسان دنیا میں جائے گا تو خون خرابہ کرے گا، فساد مچائے گا، لیکن جو علم میرے اندر ہے، جو علم میرے پاس ہے، اس علم کے حساب سے ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے. میں نے جمعہ کی تقریر میں اس مضمون کو بہت پھیلایا ہے کہ دیکھیں ایک واقعہ ہوتا ہے، وہ واقعہ ہمارے حساب سے غلط ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کو کرنے والے اللہ ہیں. اللہ کا علم اتنا بڑا ہے، میرا علم اس میں رائی کے دانے کے برابر ہے. میں اپنے علم سے یہ سوچتا ہوں کہ یہ واقعہ غلط ہے، لیکن اس واقعے کو پیدا کرنے والا اللہ جانتا ہے کہ یہ واقعہ ضروری ہے. اللہ اکبر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اللہ نے فرشتوں کو یوں جواب دیا کہ تمہیں نہیں معلوم جو باتیں مجھے معلوم ہیں. میرا علم جو ہے اس علم تک تم نہیں پہنچ سکتے. میرے علم کے حساب سے اب انسانوں کو پیدا ہونا چاہیے، اب آدم علیہ السلام کو پیدا ہونا چاہیے. میرا علم یہی بتلاتا ہے. تمہارا علم یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کریں گے، یہ زمین میں جا کر فساد مچائیں گے، ہنگامہ کریں گے. میرا علم تقاضا کرتا ہے کہ میں آدم علیہ السلام کو، انسان کو پیدا کروں. اور اللہ کا علم وسیع ہے اور وہی ہوتا ہے جو اللہ کا علم ہے. میرے بھائیوں یہ بہت کمپلیکیٹڈ مضمون ہے، بس اتنا سمجھیں کہ اللہ نے ان فرشتوں کو اپنے علم کے حساب سے جواب دیا کہ میرے علم کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. میرا علم کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا ہو جانا چاہیے. اور اللہ نے صرف یہ کہہ کر نہیں رکا، ان کے سامنے حکیمانہ انداز سے بھی جواب دیا. ان کو سمجھایا کہ فرشتوں جو تم سمجھ رہے ہو یہ غلط سمجھ رہے ہو. ریالٹی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ہی خلیفہ بن سکتے ہیں، انسان ہی خلیفہ بن سکتا ہے. اس کے لیے اللہ نے ان فرشتوں کے سامنے ایک واقعہ رونما فرمایا. اللہ نے فرشتوں کو اور آدم علیہ السلام کو سب کو علم سکھایا. کیا سکھایا؟ علم سکھایا. بعض مفسرین نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو صرف سکھایا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، سب کو اللہ نے علم سکھایا. کیا علم سکھایا؟ فزکس کا علم سکھایا. فزیکل علم اللہ نے سکھایا. چیزوں کے نام سکھائے اللہ نے، ان کے اثرات سکھائے کہ یہ چیز ہے اس سے کھٹائی پیدا ہوگی، یہ چیز ہے اسے لال کہتے ہیں، یہ فلانی چیز ہے اس سے ٹھنڈک پیدا ہوگی، یہ فلانی چیز ہے اس سے گرمی ہوگی. چیزوں کے نام اور ان کے خواص کو اللہ رب العزت نے سکھایا، سب کو سکھایا. سکھانے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام سے سوال پوچھا، یعنی جو علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا، چیزوں کے نام اور ان کی خاصیتیں، ان کے بارے میں سوال کیا. آدم علیہ السلام کا سبق پکا تھا، انہیں اچھی طرح وہ چیزیں یاد ہو گئی تھی. انہوں نے فرفر سنا دیا، انہوں نے فرفر سنا دیا، ساری باتوں کا جواب انہوں نے دے دیا. فرشتوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی. پھر اللہ نے کہا کہ اب بتاؤ، جو میں کہتا ہوں کہ آدم خلیفہ بننے کے لائق ہے، تم خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہو. اب اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو علم خلیفہ کے لیے ضروری ہے، اس علم کو اڈاپٹ کرنے کی ایبلٹی، صلاحیت تمہارے اندر نہیں ہے، آدم کے اندر ہے، اسی کو ہم پیدا کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے انسانوں سے پہلے اس دنیا میں جنات کا راج تھا. پوری زمین پر جنات بستے تھے، انہی کی حکومت تھی، وہی تھے، انسان نہیں تھے. جنات حد سے آگے بڑھ گئے تھے. انہوں نے ہنگامہ کیا، آپس میں غارت گیری کی، خون خرابہ کیا، بربادیاں کی، ویرانیاں کی. اللہ نے جنات کو ختم کر دیا، ان کو اٹھا کر دور دور جزیروں میں، دور دور علاقوں میں حبس، قید کر دیا.
اور اس کے بعد زمین کے نظام کو چلانے کے لیے، زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے کے لیے اللہ نے ایک نئی مخلوق کو پیدا کیا۔ اسی لیے فرشتوں نے اعتراض کیا، فرشتوں نے دیکھا کہ اس سے پہلے تو جنات تھے یہاں، انہوں نے اتنا سارا ہنگامہ کیا، بربادیاں کی، غارت گری کی، اب ایک نئی مخلوق پیدا ہو رہی ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں کہ میں خلیفہ بناؤں گا۔ خلیفہ کے اندر اٹانومی ہوتی ہے، خلیفہ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ اٹانومی، خود مختاری ہوتی ہے، اس کے اندر ایک حد تک پاور ہوتا ہے۔ تو جنات کے بارے میں ان کا تجربہ ہے کہ جنات نے غارت گری کی تھی، ان کو اللہ نے اٹانومی دے رکھی تھی، تو انہوں نے فتنہ و فساد مچا رکھا تھا۔ اب انسان نئی مخلوق آ رہی ہے، یہ بھی وہی کرے گی، یہ بھی وہی کرے گی، یا انہوں نے انسان کے نیچر کو پڑھ لیا تھا کہ انسان کے اندر اچھائی بھی رکھی جائے گی، برائی بھی رکھی جائے گی۔ دوسری مخلوق کے اندر یہ چیز نہیں ہے، فرشتوں کے اندر صرف اچھائی ہے، برائی وہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم نے انسان کی نیچر دیکھ لی ہے، آپ جو نیچر والا کریشن کریٹ کر رہے ہیں، اس نیچر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نیچر زمین میں جب اسے اٹانومی ملے گی تو وہ فتنہ فساد مچائے گی، اس لیے آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں ایسی مخلوق کو؟ اگر تسبیح کرنا ہے، آپ کے حکموں کی اطاعت کرنا ہے، ہم موجود ہیں، نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم موجود ہیں آپ کی تسبیح بیان کرنے والے، آپ کی تقدیس بیان کرنے والے۔ تسبیح بیان کرنے کا مطلب سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، تسبیح سبحن سے نکلا ہوا ہے، سبحن کے معنی تیرنا، حرکت کرنے کے ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے حکموں کو بجا لانے کے لیے 24/7 ہم موجود ہیں، ہم باتیں آپ کی مانتے ہیں، ہم آپ کی ساری باتوں کو پورا کریں گے، آپ کے احکامات کو فلفل کریں گے۔ نقدس بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تقدیس بیان کریں گے، یعنی ہم اعتقاد بھی رکھیں گے، ہم اپنے بدن سے بھی آپ کی تابعداری کریں گے، اپنے دماغ سے، اپنے دل و دماغ سے بھی آپ کی تابعداری کریں گے، ہم موجود ہیں، ہم سراپا سرنڈر ہیں۔ آپ کیوں ایک نئی مخلوق پیدا کر رہے ہیں؟ لاجک سمجھ میں آ رہی ہے فرشتوں کی؟ فرشتوں کی لاجک سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم ہیں نا، آپ کیوں ایک نئی مخلوق پیدا کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایسی مخلوق جو جائے گی تو فساد مچائے گی، خون خرابہ کرے گی، ہنگامہ برپا کرے گی، آپ کیوں ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں؟ یہ ان کی لاجک تھی، اور وہ صحیح تھی، کیونکہ ان کو تجربہ تھا، انہوں نے دیکھا تھا جنات نے کیا کیا یہاں ہنگامہ کیا تھا، جنات نے کیا کیا یہاں فتنہ سازیاں کی تھی، انہیں اس کا علم تھا، اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا۔ رب العزت نے انہیں 2 طرح سے جواب ارشاد فرمایا۔ پہلے تو یہ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم، ہمیں معلوم ہے، تم ریالٹی کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، تمہیں اس کے بیہائنڈ کیا حکمت ہے، کیا وزڈم ہے، وہ تمہیں نہیں معلوم، ہم جانتے ہیں۔ اور دوسرا پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ خلیفہ بننے کے لیے جو علم ضروری ہے وہ علم سکھایا، وہ علم سکھایا، اور سکھا کر امتحان لیا، ایگزامینیشن فرمایا، اور اس امتحان میں آدم علیہ السلام پاس ہوئے، کیونکہ ان کے نیچر میں وہ چیز تھی، اور فرشت ان کو سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ انہیں ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ اگر فرشتوں سے کھانے کے بارے میں پوچھا جائے، بھوک کے بارے میں پوچھا جائے، انہیں معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں بھوک نہیں لگتی۔ فرشتوں کے خواہشات کے بارے میں پوچھا جائے، خواہشات ان کے اندر نہیں ہوتی، ڈیزائرز ان کے اندر نہیں ہوتے، انہیں نکاح کی ضرورت نہیں ہے، انہیں نیند نہیں آتی، انہیں تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اب ایسی مخلوق کے سامنے ہم تھکاوٹ سمجھائیں تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ایک چھوٹے سے بچے کو بلوغت کے بارے میں سمجھایا جائے تو اسے سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ 1000 سمجھائیں اسے سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ کنفیوژن کا شکار ہوگا۔ ہاں جو بالغ ہے آپ اسے اشارہ کر دیں وہ فوراً پکڑ لے گا، کیونکہ اب وہ اس کے ایبل ہو چکا ہے، اب اس کے اندر اتنی ایبلٹی آ گئی ہے کہ اس چیز کو وہ اڈاپٹ کر سکے۔ ایسے ہی ہوا تھا کہ اللہ نے علم کو، چیزوں کے علم کو فرشتوں کو سکھایا، انہیں سمجھ نہیں آیا یہ کون سی چیزیں ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کو سمجھایا تو فوراً اڈاپٹ کر گئے، کیونکہ ان کا نیچر ہی اس طرح بنایا گیا تھا۔
تو اللہ نے کہا دیکھو تمہیں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی، آدم علیہ السلام کو یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی، لہٰذا یہی خلیفہ بننے کے لائق ہیں جو تم کہتے تھے کہ ہم ہیں نا خلیفہ بننے کے لیے۔ یہ تمہارا پوچھنا غلط ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں خلیفہ بننے کے لیے ضروری ہیں اور یہ تمہارے اندر موجود نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تفصیل اس مضمون کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں یہ بھی سمجھیں کہ اللہ فرشتوں سے کیسے کلام کرتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں۔ فرشتوں کا جب میں نے تذکرہ کیا تھا تو اس وقت یہ بات میں نے سمجھایا تھا کہ اللہ رب العزت جب کلام کرنا شروع فرماتے ہیں تو فرشتوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کی ہیبت، اللہ کی جلالت، اللہ کی قدرت کے سامنے فرشتے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کانپنے لگتے ہیں، ملائے سافل کے فرشتے کانپنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب کلام فرما کر ختم ہو چکے ہوتے، اس وقت جو نیچے درجے کے فرشتے ہوتے ہیں وہ اونچے درجے کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا ہمیں حکم دیا ہے، اللہ نے کیا ہمیں حکم دیا ہے۔ یعنی اللہ کی ہیبت اور اللہ کی جلالت کے سامنے فرشتے بھی تاب نہیں لا سکتے۔ اسی لیے اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ اگر اس قرآن کو اللہ پہاڑ پر نازل فرما دیتے، پہاڑ اس جلالت شان کی وجہ سے چکنا چور ہو جاتا۔ اسی لیے قرآن مجید نے اپنے بارے میں بیان فرمایا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں زمینوں پر پیش کیا، ان لوگوں نے اس کو تھامنے سے انکار کر دیا، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھایا، انسان نے اس کو اٹھایا۔ کیوں اٹھایا؟ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اس لیے کہ وہ ظلوم اور جہول ہے۔ ظلوم کہتے ہیں ظلم کرنے والے کو، جہول کہتے ہیں جاہل کو۔ انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ ظالم اور جاہل کا مطلب وہ نہیں کہ آدمی کسی پر ظلم کرے، ظلوم کا مطلب ہے وہ انسان جو ظلم کر بھی سکتا ہو نہ بھی کر سکتا ہو۔ جاہل کا مطلب ہے جو علم بھی حاصل کر سکتا ہو، علم حاصل بھی نہ کر سکتا ہو۔ ایسی مخلوق اس دنیا کے اندر صرف انسان تھی، اس لیے اس انسان نے اس قرآن کو اڈاپٹ کر لیا۔ بہرحال اللہ کے کلام کی کیفیت اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی، آقا سخت سردیوں میں بھی آقا کی پیشانی پر پسینہ آ جایا کرتا تھا قرآن مجید کی جلالت کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی کسی جانور پر تشریف فرما ہوتے، وہ جانور اللہ کے کلام کی وحی کی ہیبت سے، رعب اور دبدبے سے اتنا بھاری ہو جاتا کہ وہ چل نہیں پاتا، بیٹھ جاتا تھا۔ صرف قصوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی جو ٹرینڈ تھی کہ وہ وحی کو سنبھال کر چلتی تھی۔ دوسرے جانور پر اگر آقا تشریف فرما ہوتے وہ جانور بیٹھ جاتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زانو پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، وحی کا اترنا شروع ہوا۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میری یہ ہڈی ابھی ٹوٹ جائے گی، وزن کی وجہ سے میری یہ ہڈی ابھی ٹوٹ جائے گی، اتنا بھاری ہو جاتا تھا۔ اللہ کے کلام کی یہ کیفیت ہے۔ تو یہ ضمن میں یہ بات آ گئی تھی کہ اللہ نے فرشتوں سے جو کلام کیا تھا اس کا انداز ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ متشابہات میں سے ہے۔ اللہ ایسے بات نہیں کرتے جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ زبان کھولیں تو الفاظ نکلتے ہیں، وہ الفاظ ایک آوازیں نکلتی ہے، وہ آواز ایٹماسفیئر میں مارتی ہے تو اس کے ذریعے سے ویو کریٹ ہوتے ہیں، وہ ویوز، وہ لہریں کان کے پردے میں ٹکراتی ہیں تو اس سے انسان دماغ تک ایک لہر، ایک سگنل پہنچتا ہے اور وہ بات کو سمجھتا ہے۔ یہ ہماری باتوں کا پروسیس ہے، انداز ہے، لیکن رب العزت کس طرح کلام فرماتے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ رب العزت اپنی شان سے کلام فرماتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں سے یہ سوال پوچھا تھا۔
اب فرشتوں سے یہ سوال کیوں پوچھا تھا، اس سے کیا مقصود تھا، فرشتوں کے جواب دینے کے بعد کیا ہوا، انشاءاللہ العزیز اگلی نشستوں میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ رب العزت سے دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح فہم نصیب فرمائے، دین پر چلنا اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لك يا رب العالمين۔